اگر آپ حنفی امام کے پیچھے پڑھیں گے یا علیحدہ وطر پڑھیں وہ بھی جائز ہے۔ طواف کے 2 رکعات جو ہیں وہ فجر کے بعد نہ پڑھیں، سورج نکلنے کے بعد پڑھیں۔ میں نے احرام کی حالت میں غلطی سے سر ڈھانپ لیا پھر ننگا کر کچھ نہیں ہوتا ہے۔ عمرے میں حلق سے پہلے غلطی سے چپل تبدیل کر دیے، کپڑے بھی بدل دیے، کیا حکم ہے؟ یاد آنے پہ احرام دوبارہ باندھ لیا تو پھر آپ نے دوبارہ باندھ کے حلق کرا لیا تو کوئی جرمانہ نہیں ہے۔ اگر رمضان میں ہم آئے ہیں، شوال کا چاند ہمیں مکے میں نظر آ جائے، حج فرض نہیں ہوتا۔ جب رہنے کی اجازت نہیں ہے تو حج کیسے فرض ہوگا؟ دو لاکھ کا مسجد نبوی والی حدیث قدسی کوئی نہیں، جھوٹی حدیث ہوگی کوئی۔ مسجد نبوی میں 1000، مسجد الحرام میں 1 کا 1 لاکھ۔ اگر ہم نے عمرہ کیا، طواف کر لیا، صفا کر لیا، ابھی حلق نہیں کرائی اور موقع مل جائے گا اور طواف کرے گا، کر سکتے ہیں۔ استلام جب کریں گے تو کعبے کی طرف منہ کر کے کریں۔ نماز پڑھتے ہوئے سر پہ ٹوپی نہ ہو، قمیض بھی نہ ہو تو نماز ہو جاتی ہے، لیکن یہ نہیں ہے کہ ہو تو پھینک دو۔ ایک ہے کہ کپڑا نہیں ہے، ہو جاتی ہے۔ ایک ہے کہ ہے لیکن فیشن کے طور پہ سر ننگا رکھنا ہے، پھر نماز مکروہ ہو۔ پورے حدود حرم میں جہاں بھی نماز پڑھیں 1 کا لاکھ ہے۔ طواف کے دوران حتیم میں نفل نہیں پڑھ سکتے، طواف ختم کر کے پڑھیں گے۔ انشاءاللہ روزے بھی 1 کا لاکھ ملے گا۔ عمرے کے بعد پاکستان میں جا کے قرآن خوانی کروائیں، یہ خوانی شانی چھوڑ دیں تو بہتر ہی ہے۔ کل خوانی، قرآن خوانی۔ کہتے ہیں کہ جب قرآن حدیث میں ایک بات موجود ہے، آپ کہتے ہیں امام ابو حنیفہ کہتے ہیں ہمیں تو کسی نے پڑھایا ہوگا تو ہم اس کا نام لیں گے نا۔ قرآن حدیث ہر آدمی تو نہیں سمجھ سکتا، تو ہمیں جس نے سمجھایا ہم اس کا نام لیں گے۔ 11 رکعت تراویح بھی تھی لیکن حضرت عمر نے 20 پہ جمع کر دیا اور اجماع ہو گیا۔ 200 صحابہ نے آمین بالجار زور سے کہی، جب 2 لاکھ میں سے 200 ہی ملے آپ کو نا، باقی تو نہیں ملے، باقی نے تو نہیں کہی نا، تو ہمارا مسئلہ تو پھر بھی ثابت ہو گیا۔ مسجد میں جوتے پہنتے، اگر جوتا پاک ہے تو پہن سکتے ہیں۔ پاکستان میں لوگ قرآن کا احترام بہت کرتے ہیں، زمین پہ احترام کرتے ہیں، عمل نہیں کرتے۔ یہاں عمل کرتے ہیں، زیادہ ادب نہیں کرتے۔ وتر پڑھنے کے بعد عمرہ ادا کیا جائے، ادا ہو جائے، بالکل ہو جائے گا۔ میرے 4 بیٹے، 3 کی شادی ہو گئی، الگ رہتے ہیں۔ میں نے ان کو وراثت نہیں دی کیونکہ مجھ سے جھگڑا کر، بالکل وراثت دینی ہوگی، چاہے جھگڑا کریں، چاہے فرما بردار ہوئی یا نافرمان۔ یہ وراثت کا حق ان کو اللہ نے دیا ہے، تم نے نہیں دیا۔ طواف اور صفا مروہ کے بعد ہم نفل ادا کر، کوئی بات نہیں۔ اگر ایک آدمی چل تو سکتا ہے لیکن تھکاوٹ کی وجہ سے ویل چیئر استعمال کر دی، کوئی حرج نہیں انشاءاللہ۔ احرام کی حالت میں کعبۃ اللہ کو چھو لیا جائے، دم نہیں ہوتا لیکن نہیں چھونا چاہیے۔ کہتے ہیں کہ جی ہاں جو واجبات مل رہے ہیں عمرے حج والے کھا سکتے ہیں، اللہ عالم، زکوٰۃ ہے، صدقات ہیں، امیر ہو تو نہ کھایا کرو، غریب ہو تو لے لیا کرو۔ کہتے ہیں کہ جی نر کبوتر کو کالے ارکان کے ناف پر رکھتے ہیں
کبوتر تڑپ تڑپ کے مر جائے، اللہ عالم، اگر علاج ہے تو ٹھیک ہے، علاج میں تو جائز ہے۔ وہ بابا ٹھیک ہے، چلو احمد رضا نے نہیں کہا ہوگا، آپ اس کو اعلیٰ حضرت تو کہتے ہیں نا، اس میں تو اختلاف نہیں، تو کسی کو اعلیٰ کہنا جائز ہے۔ یہ تو فرعون نے کہا تھا انا ربکم الاعلیٰ۔ چلو پہلے تم اس کا نام ٹھیک کر لو، شعر میں ڈھونڈ کے دے دوں گا، ملفوظات میں ہے۔ ایک عورت نے مدینے سے واپسی پر میقات سے عمرے کی نیت سے احرام باندھا، راستے میں حید آ گیا۔ اب اس کے بعد وقت کب ہے؟ اب تو اس کو لازمی بات ہے عمرہ کرنا پڑے گا، سیٹ آگے کرا لے، جب پاک ہو جائے عمرہ کرے پھر جائے گا، ورنہ اس کو عمرہ بھی قضا کرنا پڑے گا، دم بھی دینی پڑے گی۔ کہتے ہیں کہ آج کل یوٹیوب پر ایک آدمی ہے محمد علی مرزا اس کا نام ہے، وہ آپ کو بھی غلط کرے۔ مرزا کا نام بھی تو خطرناک ہے نا، مرزا ہے نا، جب مرزا ہے تو مرزائی سے بھی ہو سکتا ہے نا۔ بہرحال دعا کر اللہ اس کو ہدایت دے، وہ ہمیں برا کہتا ہے، ہم اس کے لیے ہدایت کی دعا کریں۔ کہتے جی یہاں سینمان بن رہے ہیں، میرے خیال میں تو ہر آدمی کے ہاتھ میں فلم موجود ہے، سینما کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ یہ جو موبائل آپ نے اٹھایا ہوا یہ کوئی فلم سے کم ہے، وہاں تو جانا ہی پڑتا تھا، یہ تو جیب میں ہے۔ مغرب کی اذان کے بعد 2 رکعت پڑھنا مستحبات میں ہے، حنفی مسلک میں نہ پڑھے تو افضل ہے۔ شوال کے روزے رکھنے ہوں تو الگ الگ کر کے رکھے۔ بھئی آپ اگر کمپنی وائز اکاؤنٹ کھلواتے ہیں 1000، اس کے عوض فری منٹ وہ دیتے ہیں، وہ ٹھیک ہے۔ جو لوگ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ حضور عالم الغیب ہیں اور ہر جگہ حاضر ناظر ہیں، بہرحال وہ کافر ہو جاتے ہیں، اس سے نکاح وغیرہ نہیں ہو سکتا۔ ہوٹلوں پر جو لنگر تقسیم ہوتا ہے یہ غریبوں کے لیے ہے، اگر آپ غریب ہیں تو لے لیا کریں۔ رکن یمانی یمن کی جانب پر حضور نے اس کا ہاتھ بھی پھیرا ہے، اسلام بھی فرمایا ہے۔ بہرحال طواف اپنے لیے کریں، پھر دعا کریں کہ یا اللہ اس کا ثواب فلاں آدمی کو عطا فرما۔ میرے 3 لڑکیاں اور 1 لڑکا گونگے بہرے ہیں، اللہ پاک آپ کو اس امتحان میں سرخ رو کرے، اور اللہ قادر ہیں ان کو شفا عطا فرمائے۔ مکے میں رہنے والے ان دنوں میں اگر انہیں حج افراد کرنا ہے تو عمرہ نہ کریں۔ تراویح کی جماعت ہو رہی ہو اور ہم نے فرض نہ پڑھے ہوں، حنبلی مسلک میں تو آپ ان کے پیچھے نیت کر کے کھڑے ہو سکتے ہیں، لیکن امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ نہیں، امام قوی ہونا چاہیے، نہ کہ مقتدی قوی ہو۔ امام پڑھ رہا ہو سنت اور تم پڑھ رہے ہو فرض۔ بہرحال حیات النبی کا انکار نہ کیا کریں، باقی کسی کو ہم کفر کا فتویٰ نہیں دے سکتے۔ اگر چوتھے چکر میں اشارہ کرنا بھول گیا کوئی حرج نہیں۔